ہم پڑھے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 26 کو سمجھنے کی. اس کا پہلا لفظ ہے کیپٹل. اس کی اسپیلنگ ہے CAPITAL اور اس کا مطلب ہے a city that is the seat of the government for the country or state, an uppercase letter, the amount of money or property. یعنی کیپٹل کا جو لفظ ہے اس کے تین مختلف معنی ہے. اس کا پہلا مطلب جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ حکومت کا جو دارالخلافہ ہوتا ہے اسے بھی کیپٹل کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جب انگلش میں جب الفاظ کو لکھا جاتا ہے تو ان میں جو لیٹرز کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ C ایک لیٹر ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کیپٹل میں لکھا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں یہ جو A لکھا ہے یہ اسمال ہے. تو لہٰذا کیپٹل لیٹرز کو اپر کیس لیٹرز بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے کیپٹل سے مراد کیپٹل لیٹر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کیپٹل کا ایک اور مطلب ہے دی اماؤنٹ آف منی یا پراپرٹی، یعنی روپیہ، پیسہ یا جائیداد جو کسی شخص کی ملکیت ہو وہ اس کا کیپٹل کہلایا جاتا ہے. تو ان مختلف معنی کو اب ہم جملوں کی مدد سے سمجھتے ہیں. پہلا جملہ ہے، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. انقرہ از دا کیپٹل آف ٹرکی، یعنی انقرہ ترکی کا دارالخلافہ ہے. اب اگلا سینٹنس، the best thing to spend your capital on is education، یعنی سب سے بہترین چیز جس پر کہ آپ اپنا سرمایہ لگائیں وہ ہے تعلیم. اگلا جملہ، start each new sentence with a capital letter، یعنی ہر نئے جملے کو کیپٹل لیٹر سے شروع کیجیے. تو یہاں تو ہم نے تینوں مختلف معنی سے متعلق تین مختلف جملے دیکھے، لیکن اگر یہی سوال اس قسم کا یعنی پیئر آف ورڈز آپ کو امتحان میں آ جائے تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک معنی سے متعلق کوئی سا ایک جملہ بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر تین مختلف قسم کے معنی ہیں کسی لفظ کے تو آپ تین مختلف جملے بنائیے، بلکہ صرف ایک قسم کا جملہ جو ہے وہ بنا دینا کافی ہوگا. اب دیکھتے ہیں پیئر نمبر 26 کا جو اگلا لفظ ہے وہ کیا ہے. اس کی اسپیلنگ اس طرح سے ہے CAPIT اور اب T کے بعد A کے بجائے یہاں ہے OTOL اور اسے پڑھا بھی اسی طرح سے ہی جاتا ہے کیپٹل. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا لیٹر A کے ساتھ یہ لفظ تھا کیپٹل، لیکن چونکہ یہاں اسپیلنگ مختلف ہیں تو اس کے معنی بھی مختلف ہیں. اس کا مطلب ہے the building in which the US Congress meets. اگر لفظ کیپٹل کو کیپٹل C سے کہیں لکھا گیا ہو جملے کے درمیان تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد ایک مخصوص بلڈنگ یا عمارت ہے جہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کے کانگریس جو ہے وہ اپنی میٹنگز وغیرہ کرتی ہے. اور US سے مراد، معاف کیجیے گا، US کانگریس سے مراد امریکہ کا خاص حکومتی ادارہ ہے. لیکن اگر لفظ کیپٹل کو اسمال c سے لکھا گیا ہو تو اس سے مراد ہے a group of buildings in which the functions of state government are carried out، یعنی کوئی سا بھی حکومتی ادارہ کہ جس کے اندر حکومت سے متعلق کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے. اب پڑھتے ہیں سینٹنس. The government dignitaries will hold a debate on the issue of growing inflation at the Capitol، یعنی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران اجلاس گاہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے متعلق بحث مباحثہ کریں گے یا بات چیت کریں گے. اگلے ورڈ پیئر کا پہلا لفظ ہے سینشر. اس کے درمیان میں شین کی آواز ہے سینشر، یعنی ایکسپریس اسٹرانگ ڈس اپروول، یعنی کسی چیز کی بھرپور مخالفت کرنا. جملہ دیکھتے ہیں. The new members of Education Board censured the old syllabus and teaching methodologies. معاف کیجیے گا، میتھڈالوجیز کی اسپیلنگ میں یہاں لیٹر A کی جگہ لیٹر O آتا ہے. تو اس جملے کا مطلب ہے کہ تعلیمی بورڈ کے جو نئے ارکان تھے انہوں نے پرانے نصاب اور پڑھانے کے طریقہ کار کو سینشر کیا، یعنی اس کی مخالفت کی. اب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اس پیئر کا دوسرا لفظ اور وہ ہے سینسر CENSOR اور اس سے مراد ہے سپریس unacceptable parts، یعنی ناپسندیدہ حصوں کو کسی چیز میں سے نکال دینا یا چھپا دینا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The film was censored by the government because it was against the sentiments of general public، یعنی حکومت نے فلم میں سے کچھ
ناپسندیدہ حصوں کو سینسر کر دیا تھا یا پھر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ حصے عام عوام کے جذبات یا احساسات کے خلاف تھے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے CITE سائٹ، اور اس سے مراد ہے ٹو کوٹ ایز این ایگزامپل، اتھارٹی اور پروف، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا ثبوت کے طور پر کوئی جب ایگزامپل یا مثال وغیرہ دی جاتی ہے تو اسے سائٹ کرنا کہتے ہیں۔ جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ The students cited quotations of famous authors to support their arguments in their essays، یعنی اسٹوڈنٹس نے اپنے مضمون میں اپنے دلائل کی حمایت میں مشہور مصنفوں کے اقوال کو سائٹ کیا، یعنی ان کا حوالہ دیا۔ تو سائٹ کرنے سے مراد ہے حوالہ دینا، اور یہ لیٹر سی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ دوسرا لفظ جو کہ لیٹر ایس سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اسے بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے سائٹ، جبکہ اس کا مطلب ہے لوکیشن، پلیس اور سین آف سم تھنگ، یعنی کوئی مخصوص جگہ جہاں پر کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر اس طرح سے کہا جائے کہ گھر کی لوکیشن کیا ہے، یعنی گھر کہاں موجود ہے۔ جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ The donors were shown the site reserved for the new hospital۔ ڈونرز کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ کسی مقصد کے لیے چندہ وغیرہ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ مخصوص جگہ دکھائی گئی جو کہ نیا ہسپتال بنانے کے لیے محفوظ کی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، پہلا لفظ ہے کلوتھس، یعنی ٹو ڈو وتھ کلودنگ واٹ پیپل ویئر، یعنی اس سے مراد ہے کپڑے جو کہ لوگ پہنتے ہیں۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ویئر سیم ٹائپ آف کلوتھس ان اسکول ٹو انکلکیٹ اے سینس آف ایکوالٹی اینڈ ڈسپلن ان دیم، یعنی طالب علم جو ہیں وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے کہ یونیفارم وغیرہ پہنا جاتا ہے، جو کہ اسکول میں جب وہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ لباس پہن کر جاتے ہیں تاکہ ان میں برابری اور نظم و ضبط کے احساس کو اجاگر کیا جا سکے۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے کلاتھ، یعنی the material that clothes are made of، یعنی اس سے مراد کپڑا ہے جس سے لباس بنتے ہیں۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ The best silk cloth is made from silk thread made by silkworms، یعنی ریشم کا سب سے بہترین کپڑا جو ہے وہ ریشم کے دھاگے سے بنتا ہے جو کہ ریشم کا کیڑا بناتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، پہلا لفظ ہے کورس، COARSE، کورس، اس سے مراد ہے روڈ، امپولائٹ اور رف، یعنی جب کوئی شخص بد تہذیبی یا بے رخی سے پیش آئے یا پھر کوئی چیز جو کہ رف ہو یعنی کھردری ہو تو اس کے لیے کورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ Although the new principal seems to be coarse in his attitude, but in reality he is a fair and kind، معاف کیجیے گا، he is fair and kind۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ Although the new principal seems to be coarse in his attitude, but in reality he is fair and kind، یعنی نئے پرنسپل جو ہے وہ بظاہر سخت مزاج یعنی کورس معلوم ہوتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں یعنی رویے میں، لیکن دراصل وہ بہت ہی فیئر یعنی انصاف پسند اور کائنڈ یعنی رحم دل ہیں۔ اس پیئر کا دوسرا لفظ ہے کورس، اسے بھی کورس ہی پڑھا جاتا ہے، صرف سپیلنگ مختلف ہے، COURSE، اور اس سے مراد ہے باڈی آف پرسکرائبڈ اسٹڈیز یا پاتھ آف ایکشن، یعنی جیسا کہ تعلیمی کورس ہوتا ہے پڑھنے لکھنے سے متعلق، اس سے مراد ہے نصاب، اور اس کے علاوہ کورس کا مطلب ہے پاتھ آف ایکشن، یعنی کسی عمل کو کرنے کے لیے جو راستہ یا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اسے بھی کورس کہا جاتا ہے۔ اب پہلے مطلب سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں۔ Many subjects need a change in course to suit the current challenges and advancements in knowledge، یعنی بہت سے مضامین کے نصاب میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ موجودہ چیلنجوں اور علم کے میدان میں ہونے والی نئی ترقی کے مطابق ہوں۔ اب یہ جو دوسرا مطلب ہے پاتھ آف ایکشن، اس کا استعمال دیکھتے ہیں جملے میں۔ آفٹر دا فلڈ دا ریور چینجڈ اٹس کورس، یعنی سیلاب کے بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔
تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.